ناظرین، رجیم چینج کی اگر بات کی جائے تو رجیم چینج کا پروجیکٹ امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن آج کی اس کی ریلیونس انتہائی زیادہ بن گئی ہے جب وفاقی وزراء نے یہ پریس کانفرنس کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جلسے میں یہ اعلان کیا۔ رجیم چینج کا پروجیکٹ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کے ذریعے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں، اور کیا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں واقعی یہ ہو رہا ہے؟ اور وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ اب نیرو کون بانسری بجا رہا ہے اس پہ ناظرین یہ آپ جب رپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ بڑے پیمانے پر عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے سی آئی اے نے سیاسی جماعتوں، تنظیموں اور پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے ساتھ رابطے قائم کیے۔ اس مہم کے پہلے ہفتے میں سی آئی اے نے ایک پروپیگنڈا گروپ کو چلی کے علاقے سینٹیاگو میں یومیہ 20 ریڈیو سپاٹس بنانے کے ساتھ ساتھ صوبائی اسٹیشنز بنانے کے لیے فنڈ کیا۔ سینٹیاگو کے 3 اسٹیشن کے ساتھ ساتھ 24 صوبائی اسٹیشنز پر ہر روز 5 بار 12 منٹ کی نیوز براڈ کاسٹ چلائی گئی۔ جون کے آخر تک یہ پروپیگنڈا گروپ قومی سطح پر 24 ڈیلی نیوز کاسٹ شروع کر چکا تھا، جبکہ 26 ہفتہ وار کمنٹری پروگرام شروع ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3000 پوسٹرز یومیہ تقسیم کیے گئے۔ یہ پروپیگنڈا مہم ایک چونکا دینے والی مہم تھی۔ اس سارے دورانیے میں میڈیا نے خاص توجہ حاصل کی۔ سی آئی اے نے چلین پریس میں اپنے ہم خیال لوگ تیار کیے اور ان کو سپورٹ فراہم کی۔ سی آئی اے کا یہ مشن 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک مشن یہ تھا کہ بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے۔ دوسرا مشن یہ تھا کہ چلی کی ان سیاسی لیڈرز اور جماعتوں کو مضبوط کیا جائے جو نان مارکسسٹ تھی۔ ان عزائم کو کامیاب بنانے کے لیے سی آئی اے نے 6 منصوبوں پر کام کیا۔ ان عزائم میں کامیابی کے لیے چلی کے اندر تمام میڈیا کو استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی پریس میں بھی یہ چیزیں پھیلائی گئی۔ 15 اکتوبر سے 20 اکتوبر کے دوران سی آئی اے نے پولیس اور آرمی کا اعلیٰ عہدوں پر موجود افسران کے ساتھ 21 بار رابطہ کیا۔ مارشل لاء لگانے والوں کو یہ گارنٹی دی گئی کہ امریکی حکومت کی جانب سے انہیں مارشل لاء لگانے سے پہلے اور اس کے بعد ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ سی آئی اے یہ جانتی تھی کہ مارشل لاء کے پلان میں چلی کے آرمی چیف کی برطرفی اور اس شخص کی برطرفی شامل تھی جس نے اس پلان کی مخالفت کی۔ سی آئی اے نے 22 اکتوبر کو چلین آفیسرز کو 2 مشین گن بھی فراہم کی۔ معیشت سے متعلق پروپیگنڈا منصوبے کا مقصد معیشت کو کمزور دکھانا اور عالمی سطح پر ایلینڈے مخالف معاشی بیانیہ قائم کرنا اور پھیلانا تھا۔ مثال کے طور پر صحافت کے لبادے میں چھپے ایجنٹس کو چلی بھیجا گیا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ ان کے وہاں جانے کا مقصد صرف رپورٹنگ کرنا ہے۔ 28 ستمبر تک سی آئی اے نے 10 مختلف ممالک کے صحافیوں کو چلی میں داخل کروایا۔ سی آئی اے نے پروپیگنڈا نیوز آئٹم، چھوٹے اخبارات اور دیگر پروپیگنڈا سے متعلق سرگرمیوں کو بھی فنڈ کیا۔ آخر میں سی آئی اے نے امریکی صحافیوں کو انٹیلیجنس بریفنگ دی۔ سی آئی اے کی بریفنگ کے بعد ٹائم میگزین نے امیدوار ایلینڈے کی جیت سے متعلق اپنی سٹوری کا وقت اور تھرسٹ ہی بدل دیا۔ امریکہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایلینڈے حکومت پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اندرونی طور پر مضبوط ہو ہی نہ سکے اور امریکی مفاد کے خلاف کوئی پالیسی نہ بنا سکے۔ اس کے لیے امریکہ نے معاشی امداد بھی روک لی۔ امریکہ نے عالمی اقتصادی اداروں کے ذریعے بھی چلی پر دباؤ ڈلوانا شروع کر دیا تاکہ اس کی معاشی حالت خراب ہو۔ اس کے بعد اپنے اصل خفیہ منصوبے پر کام کرتے ہوئے 40 کمیٹی نے منظور کیے گئے فنڈ میں سے آدھے چلی کی اپوزیشن جماعتوں کو فراہم کیے، جن میں کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل پارٹی اور دیگر گروپ شامل تھے۔ سی آئی اے سے فنڈ ملنے کے بعد اپوزیشن جماعتیں اس قابل ہو گئیں کہ وہ اپنا اخبار اور ریڈیو اسٹیشن قائم کر سکیں۔ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اپریل 1971 کے میونسپل الیکشن، مارچ 1973 کے کانگریس الیکشن اور مرحلہ وار ضمنی الیکشن سے پہلے فنڈز فراہم کر دیے گئے۔ 40 کمیٹی نے اپوزیشن، میڈیا اور پروپیگنڈا مہم کو جاری رکھنے کے لیے بڑا فنڈ منظور کیا۔ اپوزیشن کی پبلیکیشنز کے لیے $1.5 بلین کے فنڈ جاری کیے گئے اور اس طرح چلی میں میڈیا کی آزادی برقرار رہی۔ اکتوبر 1972 میں 40 کمیٹی کی جانب سے 3 پرائیویٹ سیکٹرز کے گروپس کے لیے $1 لاکھ کے فنڈ جاری کیے گئے، لیکن سی آئی اے کے مطابق یہ فنڈز 1973 کے کانگریس الیکشن میں اپوزیشن کے امیدواروں کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے دیے گئے۔ سی آئی اے نے چلین ملٹری کے اندر بھی اپنے ایسٹس پیدا کیے جن کے ذریعے اہم معلومات حاصل کی گئی۔ ستمبر 1971 میں جب یہ سارا سیٹ اپ مکمل کر لیا گیا تو سی آئی اے کے سینٹیاگو اسٹیشن اور ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں یہ طے کیا گیا کہ اب اس نیٹ ورک کو کیسے استعمال کرنا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ریجیم چینج کا آپریشن کیری آؤٹ کیسے ہوتا ہے، کس کس طرح سے اس میں کام کیا جاتا ہے. یہ تمام وہ باتیں آپ کو سنی نہیں لگ رہی جو کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء آج کل کر رہے ہیں. اور اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو اس خط کو اتنا چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ ایک ان ڈیٹڈ ان سائنڈ کاغذ کے اوپر نواز شریف سپریم کورٹ چلے گئے اور جوڈیشل کمیشن بن گیا. اتنا سیریس نیشنل سیکیورٹی کا ایشو، کردار کیا بے نقاب کبھی نہیں ہوں گے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے انٹرنیشنل لنکیجز بھی ہیں جو عالمی طور پہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. اس پہ بات کریں گے.